جب متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں سب سے اونچی عمارت بنانے کا پروجیکٹ شروع ہونے لگا تو پروجیکٹ والی جگہ پر ایک بزرگ کی جھونپڑی آ گئی۔ بادشاہ نے اسے ایک عالیشان محل اور اربوں روپے کی آفر کی، لیکن اس نے نافرمانی کی تو بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ ضرور جھونپڑی میں کوئی خاص راز ہے۔ یوں رات کو بادشاہ حقیقت کا پتہ لگانے جوں ہی جھونپڑی میں داخل ہوا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ دیکھ کر کہ وہاں وہ بزرگ جھونپڑی کے باہر بیٹھا اونگ رہا۔ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے یا دن بھر کے کاموں کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ تھا۔ ہی دیوار سے چہرے پر لگا محنت کر کی بیٹھ گیا۔ لکیریں اس نمایاں کے تھیں چہرے پر زردی چھائی اور تھی، وہ کچھ پل مگر آرام بے کرنا پناہ چاہتا تھا سکون بھی تھا۔ تاکہ تازہ نہ دم ہو جانے وہ سکے۔ غنودگی میں کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں جانے لگا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو پورا کھولا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ قیمتی لباس میں وہ 6 سے 7 لوگ تھے، وہ کچھ دیر جو اس ان کی کو جھونپڑی کا تکتا ارد گرد دیکھتا سے رہا، جائزہ لیتے، پھر نہ جانے دوبارہ آپس سے میں آنکھیں کیا بند کر کے چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ بیٹھ گیا۔ سنو، یہ جھونپڑی تمہاری ہے؟ اب کہ اسے اپنے قریب آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، میری ہے، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں یہ جھونپڑی یہاں سے ہٹانی پڑے گی۔ وہ حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں ہٹانی پڑے گی؟ وہ خیز و غضب سے بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی نیند اور تھکاوٹ دونوں ہی اڑ چکے تھے۔ یہ ہمیشہ سے میری جگہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زمین پر دے مارا۔ اس دھرتی پر موجود کوئی بھی زیرو مجھے ایسا نہیں یہاں ہو سے سکتا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل یہاں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بننے والا ہے اور آپ کی جھونپڑی درمیان میں آ رہی ہے، لہٰذا پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ جگہ خالی کرنا ہوگی۔ اس کے بدلے حکومت آپ کو زمین اور روپیہ دونوں مہیا کرے گی تاکہ آپ گھر تعمیر کر سکیں۔ ان شاندار لباس والے آدمیوں میں سے ایک نے اسے نرم لہجے میں پوری بات سمجھائی تھی۔ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھے کروڑوں بھی دو تب بھی میں یہ جگہ خالی نہیں کروں گا۔ حکومت میری مرضی کے بغیر میرے اثاثے پر کچھ تعمیر نہیں کر سکتی۔ نہیں، آپ کی مرضی کے بغیر حکومت آپ کے اثاثے پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، اس نے صاف لہجے میں بلند آواز میں اعلانیہ کہا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا ایک بار پھر زمین پر مار کر اپنی جھونپڑی میں جا گھسا۔ دبئی اپنی اہمیت اور تاریخی مقام کی بنا پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ جدید شہر کی دبئی میں معیشت زیادہ تر ہوٹلز، شاپنگ اور مالز ٹورازم سے جدید وابستہ ہے۔ رہائشی منصوبے بھی شامل حکومت کیے گئے۔ وقت نے شہر کی انہی ترقی کے منصوبوں بارے میں میں ایک عزم نیا کیا منصوبہ اور کئی شروع ہونے منصوبوں جا کی رہا بنیاد تھا۔ رکھی۔ اس منصوبے حالیہ کے سالوں میں تحت دبئی نے ترقی کی شہر راہ کی پر سب سے گامزن اونچی ہو کر عمارت جدید تعمیر کی سہولیات جانی تھی، اور جو نہ انفراسٹرکچر صرف بھی شہر کی جدیدیت کا مظہر ہوتی بلکہ اس کی شاندار ثقافتی تاریخ کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوتی۔ دوسرے ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ عمارت دلچسپی کا باعث بنتی، جس سے حکومت وقت کو کافی فائدہ پہنچتا۔ زمین کا اور ملک جائزہ میں لیں، کرنسی کا جوں ہی تبادلہ کچھ ہوتا۔ سرکاری پروجیکٹ کے ملازمین تمام نکات پر غور و جگہ خوض پر پہنچے پہنچے تو انہیں اس عظیم پروجیکٹ کی جگہ پر ایک جھونپڑی سی دکھائی دی جس میں ایک بوڑھا شخص رہا کرتا۔ ایسی چھوٹی موٹی عموماً جھونپڑیاں مختلف پروجیکٹ کی جایا زمین پر، کرتی۔ جنہیں اس کی زمین کے بدلے کسی اور علاقے میں زمین دے دی جاتی۔ اس لیے ان لوگوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور جھونپڑے کے مالک شخص کو پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ مگر اس جھونپڑی کے بارے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس شخص نے اپنی جھونپڑی کسی بھی قیمت پر خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس بوڑھے شخص کو نئے گھر کی پیشکش کی مگر اس کا جواب ہاں میں نہ بدلا۔ وہ لوگ حیران ہو کر واپس لوٹ گئے۔ وہ پریشانی سے جھونپڑی میں ٹہل رہا تھا، نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ انہوں رہا نے تھا اسے کہ وہ زیادہ کیا پیسوں کرے۔ کی پیشکش کی وہ کسی صورت مگر وہ یہ مانا چھوٹا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے چینی کی انتہا پر تھا۔ حکامتی لوگ جگہ کا جائزہ لیتے اور زمین پر ناپتے رہتے۔ شاید حکومت نے اس پروجیکٹ کی شروعات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے حکومت کے اس پروجیکٹ سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ حکومت 200 پروجیکٹ بنائے، اس کا کیا جانا تھا۔
ارد گرد دور دور تک حکومت کی اراضی پھیلی پڑی تھی۔ حکمران وہاں پر تعمیرات شروع کروا سکتے تھے۔ نہ جانے اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے پیچھے کیوں پڑے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ رکھی تھی اس نے خون پسینہ بہا کر یہ جھوپڑی بنانے کا اجازت نامہ اس نے دونوں ہی حکومت سے موجود اجازت نامہ لے کر اس 6 کو بلا برس وجہ تنگ کر رہی تھی۔ جانے کیوں یہ لوگ سکون سے کیوں نہیں جینے دیتے، وہ اکثر سوچتا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ ہر وقت پریشانی سے ارد گرد آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا اور زمین پر اپنا ڈنڈا مار کر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہتا۔ منصوبے کی شروعات شروع ہوئی تو اسے کی جانے والی پیشکشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا جواب اب بھی وہی تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ بالآخر بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ یہ سب سن کر سخت تعجب کا شکار ہوا۔ وہ خود اس بوڑھے شخص سے ملنے گیا اور اسے ایک عالیشان محل اور کروڑوں روپے کی پیشکش کی، مگر وہ نہ مانا۔ پریشان حال اور جھونپڑی کے تحفظ کے لیے فکر مند وہ شخص دن رات اپنی جگہ کا چکر کاٹتا رہتا اور ارد گرد کی گاڑیاں اور سرکاری افسران کی بار بار آمد نے اس کی نیند کو بالکل ہی حرام کر دیا تھا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں جاگتا رہتا، اس جھونپڑی کے ارد گرد اور دور دور تک پھیلے کھلے میدان کو دیکھتا رہتا۔ ایک رات جب تاریکی نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا، ہر طرف فوگ کا عالم تھا، وہ جھونپڑی میں آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے ڈنڈے کو مضبوطی سے تھام کر باہر نکل آیا۔ چاندنی رات میں اسے چند لوگ کے لیے دکھائی بہت دیے اہم گاہ ہے، جو جھونپڑی کے مگر یہ قریب پروجیکٹ بھی ملک کے لیے کچھ بہت اہم ہے۔ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو ہر اس ممکن میں پیشکش کی بادشاہ ہے، بھی شامل تھا۔ ہم آپ کو نئی اس جگہ نے بھی دے انہیں سکتے ہیں دیکھ کر تیز اور لہجے آپ کی میں کہا، زندگی کو بہتر یہاں بنانے کیا کے کر لیے ہر رہے ہو؟ ممکن کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے اس آگے شخص بڑھ نے کر نرم لہجے میں سخت کہا، لہجے بابا میں جی، جواب دیا، میں آپ بادشاہ سے سلامت، ایک آخری میں نے بار کہا نا کہ بات کرنے میں آیا ہوں۔ اپنی جھونپڑی میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جگہ میری زندگی کی کہانی کا حصہ ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ بادشاہ اب کی بار تھوڑا مایوس ہوا تھا۔ بابا جی، آپ کی اس شخص استقامت نے قابل بادشاہ قدر کی ہے، آنکھوں مگر میں دیکھا ہمیں اس پروجیکٹ کو اور مکمل ایک کرنا ہے۔ لمحے کے لیے کیا خاموش ہو آپ گیا۔ ہمیں اتنا بتا پھر اس سکتے نے ہیں کہ ایک یہ لمبی جگہ سانس آپ کے لیے بھری۔ اتنی یہ اہم جگہ کیوں ہے؟ صرف ایک جھونپڑی نہیں، یہ میری زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میری تمام زندگی اس ایک باپ نے جھونپڑی کے میرا ہاتھ مہمانیں پکڑ منت کر ہے۔ اپنی زندگی کی یہاں آخری میرے سانسیں لی ماں تھی۔ اس جگہ میرے اپنے پیارے مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے تھے۔ یہاں میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ اس جگہ نے مجھے زندگی کی مشکلات میں سہارا دیا ہے۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ بادشاہ اس کی بات غور سے سن رہا تھا اور اس کا نرم دل ہمدردی سے لبریز تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، مگر ملک کی ترقی بھی ضروری ہے۔ ہم آپ کو اس جگہ کے بدلے ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آپ کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم پروجیکٹ کی بنیاد بنے گی جو ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس شخص نے اور ایک اس کو لمحے کے نہیں لیے چھوڑ سوچا، سکتے۔ اگر پھر بولا، حکومت کو میری آپ کی جگہ پیشکش چاہیے اچھی ہے، تو مجھے یہاں مگر یہ رہتے جھونپڑی ہوئے میری بھی زندگی کا حصہ آپ کا ہے۔ پروجیکٹ مکمل کرنے دیں۔ میں اس سے جڑی میں ہوئی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے کام میں کوئی حیران رکاوٹ رہ نہیں گیا۔ بنوں گا۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی شخص اپنی جھونپڑی کے لیے اس استقامت قدر دکھا سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، مگر ہمت نہ ہارنا چاہتا تھا۔ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور آپ کی استقامت کی قدر کرتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک شاندار محل نما گھر تعمیر کر دیں جہاں آپ اپنی زندگی پرسکون طریقے اور آرام سے گزار سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس محل میں زندگی کی ہر ایک عیش و سخت عشرت حیران تھا۔ بادشاہ، مہیا آپ ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ شخص بادشاہ میں کی دولت بات یا عیش و سن عشرت کر پانے کی خاطر اپنی جھونپڑی چھوڑ دوں گا۔ اگر مجھے کوئی پیشکش نہ بھی کرتے تب بھی میں یہ جگہ چھوڑ دیتا۔ نہ تو مجھے عیش و عشرت کی چاہ ہے، نہ پیسے کی تمنا۔ آپ میرا جواب سن کر مایوس ہوں گے، مگر میری طرف سے آج بھی انکار ہے۔ مجھے امید ہے
آپ اپنے آدمیوں کو بار بار یہاں نہیں بھیجیں گے اور مجھے آرام دیں گے۔ پھٹی پرانی جھونپڑی کی زندگی خاطر گزارنے کروڑوں دیں۔ کی پیشکش بادشاہ کیسے حیران ٹھکرا تھا سکتا کہ ہے؟ کوئی اس نے اپنی بھی پوری زندگی میں آج تک ایسا نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ زیادہ تر لوگ جھونپڑی کے کچھ زمین یا ایک گھر کے عوض ہی خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ضد اور استقامت دیکھ کر بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ اس جھونپڑی میں ضرور کوئی خاص راز ہے۔ اس منصوبے نے کی شروعات ہو طے چکی کر تھی۔ لیا کہ وہ یہ راز دوسری جان طرف کر رہے بادشاہ گا۔ اس بوڑھے شخص کی درمن جھونپڑی کی کھوج میں لگا تھا۔ ایک رات زیادہ تاریکی تھی۔ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدلا۔ اس نے اپنا قیمتی ریشمی لباس اتارا اور ایک سادہ سفید لباس پہنا۔ اس نے اپنے سونے کی کڑھائی والا کرتا ایک کو عام چھوڑ سیاہ کر دھاگے کی ایک پٹی عام سادہ باندھی۔ سفید کرتا اس نے پہنا۔ اپنے چہرے کو بدلنے کے لیے سفید رنگ کی مونچھ داڑھی بھی لگا لی۔ اب وہ ایک عام بوڑھے آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔ کوئی بھی اسے نہ پہچان سکتا۔ اس تاریکی میں کم از کم وہ بوڑھا شخص تو بالکل نہ پہچان پاتا۔ وہ اس شخص کی جھونپڑی کے نزدیک چلا آیا۔ اب اس جھونپڑی کے اندر جانے کا طریقہ سوچتا تھا۔ وہ جھونپڑی کے باہر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس شخص کو باہر سے کچھ شور کی آواز سنائی دی لیکن وہ آدمی تو کمزوری اور فوراً نکات کے اٹھ باعث کر گر پڑا باہر تھا چلا آیا۔ اس شخص اور نے ایک اسے آدمی پانی کو پلایا زمین پر گرے پایا اور اس کو سہارا دے کر اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور اسی کونے میں لگے بستر پر بٹھا دیا۔ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو، بادشاہ نے نکات سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ دوپہر شخص کی سوکھی روٹی سوچ میں پڑ اس نے گیا۔ پانی میں اس ڈبو وقت کر اس کے کچھ دیر پاس پہلے کھانے ہی کو کھائی کچھ تھی۔ موجود نہ تھا۔ تاہم اس کے پاس چند سکے موجود تھے۔ اس کو معلوم تھا دیر رات گئے کون سی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس نے کپڑوں کے ڈھیر سے ایک چادر میں بندھے کچھ سکے کھولے اور جھونپڑی سے باہر چل دیا۔ بادشاہ جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کمزوری سے لیٹا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا، اسے جلدی وہ راز کھوجنا تھا جس کی خاطر وہ یہاں اس حلیے میں چلا آیا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ ایک کونے میں میلے پرانے کپڑوں کا ڈھیر جبکہ دوسرے کونے میں پانی کا برتن اور گلاس رکھا تھا۔ پوری زمین پر ایک موٹا کپڑا بچھا تھا۔ بادشاہ کو پہلی نظر میں تو جھونپڑی میں کچھ خاص دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگا۔ جھونپڑی کے پیچھے کی دیوار کو جوں ہی اس نے ٹھوکا تو اسے بھاری لوہے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی جلدی وہاں لٹکے کپڑوں کو ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک لوہے کا بھاری مگر چھوٹا سا دروازہ لگا تھا۔ اس نے جوں ہی دروازے کو کھولا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سرنگ موجود تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر اس سوراخ میں روشنی کی۔ اسے لگا تھا کہ دروازے کے پیچھے دیوار ہوگی یا شاید کوئی پائپ لائن وغیرہ، مگر وہ ایک سرنگ تھی اور اس میں اندر جانے کا راستہ موجود تھا۔ تاہم وہ اس قدر تنگ تھا کہ بادشاہ گھٹنوں کے بال چڑھ کر وہاں سے گزر سکتا تھا۔ بادشاہ سرنگ کے اندر موجود تھا۔ وہ گھٹنوں کے بال چلتا رہا۔ سرنگ کافی لمبی تھی اور چلتے چلتے تھک چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اسے یہ راز جان کر ہی رہنا تھا کہ لہٰذا وہ چلتا رہا۔ بالآخر سرنگ ختم ہوئی۔ وہ لوہے کی بھاری سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پہنچا۔ یہاں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ بادشاہ نے گھوم پھر کر پورے تہہ خانے کا جائزہ لیا مگر وہ بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ خاص نہ پا کر واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کے پاؤں سے کوئی چیز لگ گئی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خفیہ کمرہ تھا جو خود بخود کھل گیا۔ شاید بادشاہ کا پاؤں غلطی سے اس کے ہینڈل پر گر پڑ گیا تھا اور دروازہ اتفاقیہ طور پر کھل گیا۔ بادشاہ حیرانی سے اندر داخل ہوا تو کمرہ قدیم کتابوں، نایاب جواہرات اور تاریخی نوادرات سے بھرا پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی عظیم الشان سلطنت کی نشانیاں تھیں۔ بادشاہ حیران ہو کر ایک ایک چیز کو انگلیوں سے چھوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ شخص کون تھا اور اس قدر قیمتی اور تاریخی سامان اس کے پاس کیسے آیا تھا؟ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اتنا سب کچھ چرا کر یہاں نہیں چھپا سکتا تھا۔ یقیناً یہ سب اس کی ملکیت تھا۔ اس شخص نے اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سادہ جھونپڑی کو چھپنے کی جگہ بنا رکھا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں اس قدر قیمتی نوادرات موجود تھے کہ کروڑوں کی مالیت اس کے سامنے کچھ نہ تھی۔ تب اس شخص نے
محل اور کروڑوں روپے لینے سے منع کر دیا۔ بادشاہ حیرت سے ایک ایک چیز کو چھو رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہیں بوڑھا شخص ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی رازن نہیں ہوں۔ آپ میرا یقین کریں، میں آپ کو اور آپ کے اس قیمتی اثاثے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ایک بادشاہ ہوں، میرا نام سلیمان ہے، میں گزشتہ دنوں آپ سے ملنے بھی آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ صاف کیا تاکہ بوڑھا اس کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ بادشاہ نے نکلی داڑھی اور مونچھیں بھی اتار دیں۔ اس شخص نے غور سے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ اس کو ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ بادشاہ، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ راز تو ہم نے صدیوں سے چھپا رکھا تھا، مگر اب یہ سب عیاں ہو جائے گا۔ مگر آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کے پاس کس طرح آیا؟ بادشاہ نے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھا۔ اب تو مجھے آپ کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا گیا۔ بادشاہ بھی اس کے نقش قدم چلتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ میرے ابا و اجداد ایک زمانے میں سلطنت یمن کے حکمران تھے اور ہمارا خاندان وہیں ہنسی خوشی رہتا اور ایک بڑے علاقے پر حکومت کرتا۔ وہ شہر اپنی خوبصورتی اور دولت کے لیے مشہور تھا اور دنیا بھر کے تاجروں کا مرکز تھا۔ ہمارے محل کی شان و شوکت دیکھنے کے لائق تھی اور ہمارے خزانوں کی کہانیاں دور دور مشہور تھیں۔ بہت سے دشمنوں کی نظر ہمارے محل اور خزانے پر تھی۔ دشمن صدیوں سے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے، بلکہ کئی بار ہمارے علاقے اور محل پر حملہ بھی کر چکے تھے، مگر ہمارے طاقتور سپاہی ہمیشہ ہی ان کو مات دیتے تھے۔ میرے نانا اس وقت سب سے بڑے سپہ سالار اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک ہی بیمار ہو گئے اور چل بسے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت کو شدید دھچکا پہنچا۔ ان کی جگہ ان کے جانشین نے سنبھال لی، مگر وہ سب ابھی سوگ میں تھے کہ ایک دن ہماری سلطنت پر دشمن نے حملہ کیا۔ ایک طرف تو ہمارے لوگ اس حملے کے لیے تو دوسری طرف حملہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ ایک بڑی جنگ تھی جس میں ہمارا خاندان سب کچھ ہار گیا۔ دشمن نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا۔ ہمارے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ساتھ جتنا سامان لا سکتے تھے لے آئے، جس میں قیمتی نوادرات کا ایک بڑا ڈبہ بھی شامل تھا۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایک خفیہ راستے سے فرار ہوئے جو ہمارے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ وہ راستہ ہمیں محل کے تہہ خانے سے نکل کر جنگل کے اندر لے گیا۔ ہم نے کئی دن اور راتیں جنگل میں بسر کی، مگر جنگل میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہاں بڑے بڑے جنگلی جانور آباد تھے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگل میں اکثر ڈاکو بسیرا کر رکھتے تھے جن سے ہماری جانوں کو سخت خطرہ تھا۔ ہم وہاں سے شہر کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑے سے غار میں آ پہنچے جو شاید یہاں کسی نے اپنے قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنوایا تھا، مگر اس وقت یہ خالی تھا۔ شاید اس کے مالکان یہاں سے جا چکے تھے یا مر چکے تھے۔ ہم اس غار میں رہنے لگے، مگر یہاں کھانے پینے کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ شہر یہاں سے کافی دوری پر تھا اور سارا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ دبئی شہر ترقی کرتا رہا تو دور دور تک ان کے علاقوں پر مکان اور دکانیں بنتی گئیں۔ ہم سب نے مل کر اسی تہہ خانے سے باہر کا راستہ اور سرنگ بنائی، جس سے ہمیں باہر آنے جانے کا پینے کا انتظام کرنے میں آسانی ہو گئی، مگر ہمیں ڈر تھا کہ کوئی دروازہ دیکھ نہ لے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک جھونپڑی تعمیر کر لی۔ ہم اکثر یہاں آتے اور اپنے باپ دادا کی شان و شوکت یاد کرتے، کیونکہ اب ہمارے پاس ان کی یاد ہی بچی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے باقی لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیتا، جیسے میرے بزرگوں کو مار دیا گیا تھا، اور سارا سامان لوٹ کر فرار ہو جاتا۔ جبکہ یہ سب ہماری خاندانی سلطنت کی تاریخ اور وراثت ہے اور مجھے یہ سب بے حد عزیز ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خزانہ اور کتابیں میرے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں اور میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پیارے بزرگوں کی ثقافت اور تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان کسی طرح ملیا مٹ کر دیا گیا اور پورا کا پورا کنبہ ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا، لیکن
میں یہ آج تک نہ کر پائی۔ اسی امید پر زندہ ہوں کہ یہ ایک دن یمن شہر کے حکمرانوں کا حال لوگوں تک پہنچاؤں، مگر یہ ممکن ہوتا نہ آیا۔ میں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں میں نے اپنے بچپن کے واقعات کو بیان کیا، مگر ان کتابوں کو پبلش نہ کروایا۔ یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں نا بادشاہ، میں ان سے بیشتر میں نے ہی لکھی ہیں۔ میری والدہ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، وہ بھی جان بچا کر بھاگ آنے والوں میں سے ایک تھیں۔ بادشاہ یہ سب جان کر سخت حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایک شہزادہ نے اس کے شہر میں کس طرح گمنامی کی زندگی گزار دی تھی۔ بادشاہ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خزانہ یمن کی تاریخ اور ثقافت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے عورت کی عزت اور اس کے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور طے کیا تھا اس مقام کو ایک تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس جگہ پر سب سے اونچی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ معطل کر دیا گیا اور یمن کی اس جھونپڑی کو اس کی تاریخی اہمیت کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ بادشاہ اس کو اور اس کے خزانے کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ اس نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کیسی فقیروں جیسی زندگی گزاری تھی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی سے عمارت تعمیر کرے گا جس میں یمن شہر اور وہاں کے شہزادوں کی تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ بادشاہ نے اسے اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کے محل سے ملتا جلتا اور اپنے شہر جیسی عمارت تعمیر کروائی جو قدیم ریاست کے عجائب گھر کے طور پر بنائی گئی تھی۔ بادشاہ کے اس فیصلے نے نہ صرف اس عورت کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کی بلکہ دبئی کے لوگوں میں بھی اس کا مقام بلند کر دیا۔ حکومت نے اس علاقے کو ایک ثقافتی ورثہ قرار دے دیا اور اس عجائب گھر میں اس خفیہ کمرے کی نایاب اشیاء کو عوام کے لیے نمائش پر رکھا گیا۔ یہ عجائب گھر دبئی کی تاریخ اور ثقافت اور ورثے کی حفاظت اور اس کی تعلیم کے لیے ایک اہم مرکز بن گیا اور اس واقعے نے پورے شہر کو ایک پیغام دیا کہ جدیدیت اور ترقی ضروری ہے، مگر اپنی ثقافت اور تاریخ کو محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس جھونپڑی کی داستان دبئی کی ایک مثال بن گئی جہاں ماضی کی قدر اور حال کی ترقی ایک ساتھ نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرح دبئی نے اپنی روحانی اور تاریخی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ کہانی جلدی پورے ملک میں پھیل گئی اور دبئی کی جھونپڑی ایک علامت بن گئی کہ کیسے ایک عام عورت کی استقامت اور بادشاہ کی سمجھداری نے شہر کی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کیا۔ اس واقعے نے لوگوں کو اپنی جڑوں سے جڑے رہنے اور اپنے ماضی کی قدر کرنے کا درس دیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی شہر کی دیگر قدیم عمارتوں اور ثقافتی مقامات کی حفاظت کے لیے نئے قوانین اور منصوبے متعارف کرائے۔ یہ واقعہ دبئی کی عوام کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا کہ ترقی اور جدیدیت کے سفر میں اپنے ثقافتی ورثے کو نہ بھولیں۔ اس طرح دبئی نے دنیا کو یہ راہ دکھا دیا کہ کیسے ایک شہر اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے اور اس کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دبئی میں ثقافتی ورثے کی حفاظت کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی۔ حکومت اور شہریوں نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر کی جدید ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور روحانی شناخت بھی محفوظ رہے۔ تعلیمی اداروں میں اس واقعے کو نصاب کا حصہ بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں اپنے ماضی کی عظمت سے واقف رہیں۔ بادشاہ کا بھی وہ عزم پورا ہو گیا تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور تمام لوگوں تک اس جنگ کے بارے میں بتائے گی جس میں اس کا پورا خاندان چل بسا۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس عجائب گھر کو دیکھنے آتے ہیں اور وہ کہانی سنتے ہیں جس نے دبئی کی تاریخ کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قصہ نہ صرف دبئی بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بن گیا کہ کس طرح ایک عام فرد کی استقامت اور ایک حکمران کی بصیرت مل کر تاریخ کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ دبئی کی اس کہانی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی ترقی وہی ہوتی ہے جو ماضی کی جڑوں کو مضبوط رکھے اور مستقبل کی راہوں کو روشن کرے۔ مختلف ممالک سے آنے والے محققین، تاریخ دان اور سیاح اس کہانی کی عظمت کو سراہتے۔ شہر کی انتظامیہ نے بھی اس مقام کو دیکھ بھال اور ترقی کے لیے مزید وسائل فراہم کیے تاکہ یہ مقام آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔